سب واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے کرم اور احسان سے ہم اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی عبادت کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان پاک گھڑیوں، بابرکت گھڑیوں سے مستفیض فرمائے۔ پچھلے خطبات سے ہمارے صبر اور شکر کے موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے، تو پچھلے جمعہ پر میں نے اور آپ نے آخری وقت یہی بات عرض کی تھی کہ ہم حسد کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ یہ دور بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ اس دور میں برائی عروج پر ہے اور نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں، بغض، کینہ، حسد سے ہمارا معاشرے میں ایک بہت بڑا بگاڑ ہے۔ میں اس لیے ان موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں کہ میں بھی سنور جاؤں، آپ بھی سنور جائیں۔ قرآن اور حدیث سے جو روشنی ملے ہم اس روشنی سے اپنی زندگی کی گھڑیاں اگر گزاریں تو مالک کی ذات پر امید ہے، یقین ہے کہ اللہ ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما دے گا، اور اس معاشرے میں بسنے والے مومن مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں۔ عبادتیں، ریاضتیں، اطاعتیں اگر ساری مخلوق کر رہی ہے، ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جائے، اس کی عبادت کرنے لگ جائے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق، ایک بندہ بھی نافرمان نہ ہو، سارے کے سارے اللہ کی عبادت شروع کرتے ہیں، تو اللہ کی شان میں کچھ اضافہ نہیں ہے کہ ہماری عبادت سے اس کی شان بڑھے گی۔ اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی بہت اعلیٰ ہے، وہ میری اور آپ کی عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، نہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ اگر یہ ساری مخلوق عبادت چھوڑ دے، تلاوت چھوڑ دے، ریاضت چھوڑ دے، سربہ سجود چھوڑ دے، تسبیح و تحلیل چھوڑ دے، اس چھوڑنے سے بھی اس کی شان میں کمی واقع ہے۔ وہ بے عیب ذات ہے، اس کو ہماری عبادتوں اور اطاعتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذات ضرورتوں سے پاک ہے اور ہماری عبادتوں کی، وہ ریاضتوں کی محتاج بھی ہے۔ جب تک میں اور آپ اس کی عبادت، ریاضت کرتے رہیں گے نا، تو میرے اور آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ یہ عبادتیں کیوں ہیں؟ نماز اس نے کیوں دی ہے؟ روزہ اس نے کیوں دیا ہے؟ اعمال اس نے کیوں دیے ہیں؟ نیکیاں اس نے کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تسبیح و تحلیل کرے، اس کے ساتھ
اس کا باطن صاف ہو جائے. ظاہری عبادتیں میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں، یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، دیکھ سکتی ہے، لیکن ایک عبادت وہ ہے جس کو دنیا نہیں دیکھ سکتی. خدا کی قسم صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کی عبادت کرتا ہے. وہ عبادت ہے باطنی عبادت، وہ ہے اندرونی عبادت، وہ ہے دل کی عبادت. عبادت نماز روزہ کر کے، آج سمجھانا یہ ہے کہ عبادت روزہ کر کے میرا اور آپ کا باطن پاک صاف نہیں ہو رہا تو پھر سمجھیں کہ ہم ابھی کامیابی کے راستے پر پورے نہیں اتر رہے، ہم کامیاب نہیں ہو رہے. اللہ نے کامیاب ان لوگوں کو فرمایا کہ قد افلح من تزکا. یہ سورۃ الاعلیٰ ہے اور 30واں پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے تحقیق کامیاب وہ ہوئے من تزکا. مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے من کو، اپنے باطن کو ستھرا کر دیا، جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا ہے، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے. اگر ہمارا ظاہری، ہم دیکھیے ہم جسم کو، اپنے بدن کو تو مل مل کے دھوتے ہیں، کپڑوں کو دھوتے ہیں کہ ہمارا ظاہر صاف ہو جائے، ہمارا بدن صاف ہو جائے. چہرے کو دھوتے ہیں چہرہ صاف ہو جائے. ارے یہ سب نے دیکھنا ہے. ہم نے سب کو دھونے کا، ستھرا کرنے کا تو سوچا، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ میں اپنے باطن کو بھی ستھرا کروں، اپنے اندر کی غلاظتوں کو دور کروں، اپنے اندر کی ناپاکی کو دور کروں، اپنے اندر جو میں نے بغض، حسد، کینہ، عداوت، یہ جو دل میں پال رکھے ہیں، یہ جب تک نکلیں گے نہیں تو میرا باطن کیسے صاف ہوگا؟ اگر عبادت بھی کرتا رہا، تلاوت بھی کرتا رہا، لیکن اندر ستھرا نہ ہوا تو نہ میری نماز کا فائدہ ہے، نہ میری عبادت کا فائدہ ہے. عبادت اس لیے رب فرماتا ہے کرو تمہارا اندر صاف ہو جائے. لیکن رب کا جو عرش ہے، فرمایا یہ جو مومن کا دل ہے یہ عرش اللہ ہے، یہ اللہ کا عرش ہے. اب دیکھیں دل میں رب نے آنا ہے. رب نے گندی جگہ پہ، اگر دل ہمارا گندا ہوا، توجہ طلبات، ایک ایک فکرہ کام کا ہے. اگر گندی جگہ ہو، میلی جگہ ہو، مجھ جیسا نلیک بھی وہاں نہیں بیٹھتا، آپ بھی نہیں بیٹھتے. گندی جگہ پہ بیٹھنا آپ گوارا نہیں کرتے. یارو سوچو، جو خالق ہے، جو مالک ہے، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا وہ رب بھی ہے، معبود بھی ہے، پوری دنیا کا خالق ہے. یارو گندی جگہ پہ وہ کیسے آنا پسند کرے گا جب اس کی جگہ ہم نے بنائی ہی نہیں ہے، جب اس عرش کو میں نے صاف نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب اپنے یار اندر وچ، اور فرماتے ہیں مسجد ڈھا دے اور مندر ڈھا دے اور ڈھا دے جو کچھ ڈھے دے، پر کسے بندے دا دل نہ ڈھائیں، رب دلاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات توجہ طلب ہے، میں نے آپ نے دل پر توجہ کرنی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے، وہ درست ہو جائے، میرے آقا فرماتے ہیں گوشت کے ایک ٹکڑے کے ٹھیک ہونے سے پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا، آقا جی جسم میں بہت سارا گوشت ہے، گوشت کا وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الہیل قلب. میرے آقا نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے صحابہ یہ دل کا ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن، اگر اس کی اصلاح ہو جائے، اگر یہ صاف ہو جائے، اگر یہ تانگی کپڑے میلے بھی ہوں، پھر بھی مالک کو بندہ پسند آ جاتا ہے، پھر بھی مالک کو وہ محبوب لگتا ہے.
میں اور آپ سوچوں کہیں ہم عبادتوں کے گمان میں کسی کو برا تو نہیں کہہ رہے، کسی مومن کا بغض میں نے دل میں تو نہیں رکھا ہوا، کسی کو میں حقیر تو نہیں سمجھ رہا۔ اگر یہ سمجھ رکھا ہے میرے دوستو، پھر دل میں ہماری صفائی نہیں ہے۔ اگر دل صاف ستھرا ہو، اگر دل میں حسد ہو، حسد کیا ہے اور رشک کیا ہے؟ حسد یہ ہے، توجہ کرنی، حسد یہ ہے۔ اگر یہ ہے تو میں نے اور آپ نے آج کے اس خطبے کے بعد یہ ذہن بنانا ہے، یارو کتنے لوگ جا چکے ہیں۔ کل کی بات کروں، ہمارے قاری عظیم صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کی بات کروں، وہ جا رہے تھے آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے، آنکھ کا چیک اپ کرانے کے لیے، واپسی آ رہے تھے، چیک اپ کروا کے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ راستے میں موٹر سائیکل پر کیا ہوا، چادر ٹائر میں آئی تو وہ گرا سر کے بل، اور اسی جگہ پہ وہ گیا تھا آنکھ کو ٹھیک کروانے، سوچا تھا گھر پہنچوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن بندے کی زندگی میرے دوستو یہ ہے، صرف اس کی بات نہیں، یہ میری اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا سچا عقل مند وہ ہے جو صرف دنیا کی تگ و دو میں نہیں رہتا، یہ دنیا میں تو کتنا رہنا ہے۔ حسد کی بات کروں، حسد کیا ہے، رشک کیا ہے؟ فرمایا حسد یہ ہے، اگر کسی، یہ رشتہ داروں میں زیادہ حسد ہوتا ہے، پھر اگر گہرے گوڑے دوست ہو نا، ان میں بھی حسد آ جاتا ہے، تعلق والی جگہ پہ یہ حسد ہوتا ہے۔ حسد کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے، میری طرف توجہ کرنی ہے، اگر اللہ کی نعمت کسی بھائی کے پاس ہے اور دوسرا بھائی دل میں بغض کرے، دل میں جلن سی پیدا ہو، دل کو اس کی نعمت اچھی نہ لگے، ایک ہے اچھا نہ لگنا، اور پھر دل میں سوچے کہ یار یہ اس کے پاس کیوں ہے، اللہ کرے اس سے وہ چیز چھن جائے، اگر دل میں یہ بات ہے تو یہ ہے حسد۔ اگر میں سوچوں، آپ سوچیں، اگر کسی بھائی کے دل میں یا میرے دل میں کسی بھائی کا حسد ہے تو آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا، یا اللہ یہ دل تیرا عرش ہے، تو اس میں کیسے آئے گا؟ اگر میں نے مومنوں کا حسد دل میں رکھ دیا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اگر کسی کو جو بھی دے گا مالک میں تیری رضا میں رکھوں۔ اگر حسد، یہ ہے حسد۔ ایک ہے رشک، رشک جائز ہے، رشک جائز ہے۔ رشک کیا ہے؟ کسی کے اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا گھر، اچھا کاروبار، اچھا روزگار دیکھ کے دل میں آئے کہ یار اس کے پاس ہے، اللہ مجھے بھی دینے والا تو ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں، مالک کرم کر دے، اس کو دیا ہے مالک یہ تیری عطا ہے، مولا مجھے بھی تو دے، یہ جائز ہے۔ اچھا حاسد اگر حسد کرے کہ یار اس کے پاس کیوں ہے، وہ اس کے ساتھ حسد تو کیا کر رہا ہے ظاہری طور پہ، حقیقت میں وہ اللہ کی عطا پر ناراض ہے۔ کسی کو دیتا ہے تو بندہ نہیں دیتا، رب دیتا ہے، یعنی بندہ نہیں دیتا، رب دیتا ہے۔ رب کی عطا پہ بندہ ناراض ہو رہا ہے، رب کی عطا پہ بندہ ناخوش ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ حسد کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کسی کو رب نے دیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو ہم اللہ کی عطا سے ناراض ہیں۔ اور جو اللہ کی عطا پہ ناراض ہو دوستو، سوچو اللہ اس پہ راضی ہوگا؟ وہ تو ہزاروں حج عمرے کرے، وہ تو ہزاروں زکاتیں خیرات کرے، اگر اس کا من ستھرا نہیں ہے، دل حسد سے پاک نہیں ہے، تو وہ دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ اور دل پر صوفیاء نے بڑی بات کی ہے، فرمایا یہ جو دل ہے اس کو ٹھیک کرو، دل میں ہی سب کچھ ہے۔ فرمایا پوری کائنات کو اگر تم سمیٹو تو دل بنتا ہے، اگر دل کو کھولو تو پوری کائنات سامنے آتی ہے۔ تو باؤ صاحب کیا بولے، وہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جائے۔ ان کی تھوڑی سی لے میں کوشش کرتا ہوں۔ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جائے۔
اندر ویڑے اندر ہی جھیڑے اندر ہی ونج موہنے نکالو. مومنوں کا حسد مومنوں کا بغض دل میں نہ رکھو. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. سوچ نہیں لگاتا پھر موضوع نامکمل ہے. اصلاح بھی کرنی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بندہ دل سے حسد نہیں کرتا وہ اللہ کو کتنا پیارا ہے. ہم چاہتے ہیں نا رب کے پیارے ہو جائیں، رب کے محبوب بندے ہو جائیں. حضرت انس فرماتے ہیں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ مسجد نبی شریف ہے. آقا نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے نا، ابھی پہلا بندہ جو آپ پہلے داخل ہوگا نا، تم دیکھنا میں ضمانت دے رہا ہوں کہ وہ بندہ جنتی ہے. صحابہ اکرام حیران ہو کر آپ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں سارے صحابہ کی نظریں دروازے پر جم گئی کہ کون سا خوش نصیب آنے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک سادہ آدمی ہے، سادہ، اس کے بائیں ہاتھ میں جوتے ہیں اور چہرے سے پانی بہ رہا ہے جیسے اس نے تازہ وضو کیا ہوا. وہ بندہ مسجد میں انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے. ہم دیکھ کے خوش بھی ہو گئے کہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا یہ جنتی ہے. بڑی حیرانگی کی بات. شاید آپ نے یہ بات پہلے شاید کسی بہت کم لوگوں نے سنی ہو. میرے آقا حضرت انس فرماتے ہیں دوسرے دن سرکار کی مجلس سجی تھی، صحابہ تشریف فرماتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اب جو بندہ مسجد میں ان ہوگا نا، داخل ہوگا تو وہ جنتی ہے، میں اس کی جنتی ہونے کی ضمانت دے رہا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں بندہ داخل ہوا، وہی بندہ جو کل داخل ہوا تھا نا وہی بندہ پھر داخل. تیسرے دن پھر سرکار کی مجلس سجی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے، اب جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں تیسرے دن بھی وہی انصاری، وہ بندہ جو بوڑھا تھا وہی بندہ پھر داخل. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے جس عمل کی وجہ سے میرے آقا جنتی ہونے کی ضمانتیں دے رہے ہیں. فرماتے ہیں جب مجلس برخاست ہوئی، مجلس ختم ہوئی تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. راستے میں جا کے میں اسے کہتا ہوں میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن 3 راتیں گزارنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، بے شک آ جائے. ٹھیک ہے، اجازت مل گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر یہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں دن گزرا، رات کا وقت ہوا، رات میں اسی تلاش میں تھا، اسی چو میں تھا کہ یہ عشاء کی نماز میں نے بھی پڑھی، اس نے بھی پڑھی، وہ بھی سو گیا، وہ سو گیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے.
پوری رات وہ سویا رہا. بس اس کا یہ عمل میں نے دیکھا کہ جب وہ جیسے آسان پاسا پڑتا، جب وہ اپنی کروٹ بدلتا تو کہتا اللہ اکبر. بس صبح ہو گئی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں نے بھی پڑھی، اس نے بھی پڑھی. ایک دن پھر میں نے سوچا شاید میری وجہ سے اس نے آج رات کوئی عمل نہ کیا ہو. دن گزرا، رات گزری، رات پھر دوسری رات آ گئی، پھر اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد وہ بندہ سو گیا. پھر فجر تک اس نے کوئی عمل اور نہیں کیا. سونے والا میں بھی سویا، وہ بھی سویا. تیسری رات آ گئی، پھر بھی میں نے دیکھا اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا. تین راتیں گزر گئی. میں نے اجازت مانگی، اے اللہ کے پیارے مجھے اجازت دو، جو چیز میں دیکھنے آیا تھا وہ تو مجھے ملی نہیں. وہ کون سی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے 3 دن جنتی ہونے کی بشارتیں سنی ہیں، سرکار نے صرف آپ کو فرمایا. 3 دن سرکار فرماتے رہے اور 3 دن آپ آتے رہے. میں نے یہ سوچا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر، جو عمل میں کرتا ہوں وہ تو نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ میرا اور عمل نہیں. لیکن وہ عمل جسے تو دیکھنے آیا تھا، اگر تو ساری زندگی بھی میرے پاس رہے اس کو نہیں دیکھ سکے گا، بس اس کو میرا رب دیا. یہ کون سا عمل ہے؟ وہ فرماتے ہیں توجہ طلب بات، حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ سبق دیا، بلکہ قیامت تک آنے والوں کو یہ سبق دیا. اے عبداللہ سن لے، میں نے اس دل میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، اس دل میں کبھی کسی مومن کا حسد نہیں، کسی مومن کا برا نہیں چاہا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جان گیا کہ یہی عمل اس کو اتنا محبوب ہے، رب کو محبوب ہے، رب کے محبوب کو اتنا محبوب ہے. سرکار نے صحابہ کو فرمایا یہ جنتی ہے. یہ دل کی جو صفائی ہے یہ بندے کو جنتی بنا دیتی ہے. آخری بات یہ بھی توجہ طلب بات ہے، پھر شاید یہ موضوع آئے نہ آئے، اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز جمادی الثانی کا 11واں مہینہ چل رہا ہے، شان صدیق اکبر بیان ہوگی کہ آپ ایمان کیسے لائے تھے. حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ، بلخ افغانستان کا شہر ہے، بہت بڑے ولی گزرے ہیں. یہ ان کے لیے میرے لیے سبق ہے، کہیں صرف ہم عبادتوں پر تو اپنے آپ کو روکے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہے کہ نہیں. حضرت شقیق بلخی آپ فرماتے ہیں میری حج پر تیاری ہوئی، میں حج پر تیار ہونے لگا. جب میرا ذکر دوسرے لوگوں نے سنا تو وہ بھی اسی تیاری سی وجہ سے تیار ہو گئے، یا اللہ کے ولی کے ساتھ ہم بھی تیار ہو کے انہی کے ساتھ حج کریں گے. جیسے ایک بہت پیارا بندہ تیار ہو تو ساتھ محبت والے بھی تیار ہو جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں بالکل تیاری کرتے کرتے جب دن قریب آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ نہیں بھائی میں نہیں آ سکتا، آپ چلے جاؤ. انہوں نے کہا بھائی چنگے بندے اور ستوائی وجہ تو تیاری کی تھی، سب پیچھے ہٹ کرو. آپ نے فرمایا نہیں آپ تیاری کرو، آپ جائیں. ان کے ساتھ بھی اللہ کے پیارے تھے، ظاہر حج کرنے والے اللہ کے محبوب بندے تھے، نیک بندے تھے، وہ چلے گئے. لیکن شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ وہ نہ گئے. وہ فرماتے ہو جائے جب مکہ پہنچ گئے، حج کر لیا، اس ہی قافلے میں ایک اللہ کا پیارا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت سامنے ہے. یہ اللہ کے پیاروں کو نظارے ہوتے ہیں، اگر تجھے نہیں ہوتے تو شک مت کر، دل کو صاف کر لے، اللہ تجھے بھی نظارے دکھائے. فرماتے ہیں انہی فرشتوں سے کسی نے پوچھا کہ یہ حجاج اتنے حجاج ہیں، اتنے حاجی ہیں، اتنے حاجیوں نے حج کیا ہے، کتنوں کا حج قبول ہے، کتنوں کا نامقبول ہے؟ اللہ کے فرشتے فرما رہے ہیں اللہ نے شقیق بلخی کی وجہ سے سب کے حج کو قبول کر دیا. فرماتے ہیں صبح اٹھا میں نے دیکھا شاید شقیق بلخی صاحب آ گئے ہوں، دیکھا کچھ نہیں. واپسی جب پہنچے ہم اللہ کے ولی کے پاس پہلا کام یہ کیا، جا کے اس سے ملا. اے اللہ کے پیارے بتاؤ کون سا عمل تو نے کیا ہے، کس وجہ سے تم حج پر نہیں آئے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، میں نے خواب میں بشارت سنی ہے اور یہ بشارت سچی ہے. انہوں نے کہا کہ شقیق آپ کی وجہ سے اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے. میں بھی جانتا ہوں آپ نہیں آئے، آپ بھی جانتے ہیں آپ حج پر نہیں آئے، لیکن اللہ نے آپ کا حج قبول کیا.
آپ نے کیا نہیں، اللہ نے آپ کا حج قبول کیا ہے، آپ کی وجہ سے سب کے حج کو قبول کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں وجہ کیا، رکے کیوں، گئے کیوں نہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں بالکل تیار تھا، لیکن وجہ کیا بنی؟ جب 2-4 دن باقی تھے، میں صبح اسی طرح گھر کے سامنے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ڈھیر پر ایک مردار جانور بھرا پڑا تھا۔ ایک عورت آئی، پردہ دار آئی، تو اس نے چھری سے اس مردار کی گوشت کا کچھ حصہ کاٹا اور کاٹ کے اپنے گھر چلی گئی۔ وہ فرماتے ہیں میرا کلیجہ پھر گیا اور میں رونے لگ گیا، یہ کیا کر رہی ہے؟ میں گیا اس عورت کے دروازے پر دستک دی، اے اللہ کی پیاری، تجھے پتہ ہے یہ حرام جانور ہے اور حرام کھا رہے ہو، بچوں کو حرام کھلا رہے ہو۔ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے عورت رو کے کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے، آپ نہیں جانتے، میں جانتی ہوں کہ 7 دن سے میرے بچوں نے کوئی چیز کھائی نہیں۔ گناہ ضرور ہے لیکن میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں، مالک حرام تو ہے پر بچوں کو بھوک سے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ فرماتے ہیں میں رونے لگ گیا اور میں نے کہا اے شقیق بلخی، کن ارادوں میں پڑا ہے، کن حجوں کی سوچ میں پڑا ہے؟ تو کہے گا میں نے 10 عمرے کیے ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، کبھی دیکھا تیرے رشتہ داروں میں کیا لوگ پڑے ہیں، تیری گلی میں کتنے مسکین پڑے ہیں، ایسے بھوکے بھی پڑے ہیں، تجھے تو خانہ کعبہ کی لگ گئی ہے، تجھے یہ نہیں آئی، تجھے یہ تو شوق چڑھا کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے۔ کبھی سوچا تیرے رشتہ داروں میں کیا ہو رہا ہے، تیرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، تیری گلی میں کتنے بھوکے ہیں جو سو جاتے ہیں؟ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں رونے لگ گیا، میں نے ساری پوری جو تھی حج والی، میں نے سارے حج کے پیسے جا کے مائی صاحبہ کو پیش کیا کہ آپ خوشی سے زندگی گزاریں، بچوں کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائیں، بس میرا یہی حج۔ سنیں جی عمل، حج پہ نہیں گئے، ایک بیوہ عورت کی خدمت کی ہے اور بچوں کے دلوں کو خوش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہی عمل تھا، میرا رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا، حج جانے والے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے اللہ کو اتنے پسند نہ آئے، طواف کرنے والے حجر اسود کو بھیڑ بھیڑ کے ساتھ بوسہ دینے والے اللہ کو اتنے پسند نہ آئے جتنا وہ شقیق بلخی، کہ اللہ کے فرشتے مکہ میں یہ خوشخبریاں دے رہے ہیں جن لوگوں کا بھی حج قبول ہوا ہے اسی بیوہ کی خدمت کرنے والے۔ تو خدارا دل میں یہ محبت پیدا ہو، اگر یہ دل ٹھیک ہو گیا میرے آقا فرماتے ہیں پھر سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو دلوں میں مسلمانوں کی محبت کی بجائے نفرتیں ڈال رکھی ہے، کدورتیں ڈال رکھی ہے۔ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اکڑ اکڑ کے نہ چلو، غرور، فخر، تکبر، حسد کو دل سے نکالو تاکہ اللہ تمہاری قبر کو روشن کر دے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنت